اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامک جورسپروڈنس میں ہم شراکت یعنی پارٹنرشپ کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے اور اس کی کائنڈس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر تعریف کو دیکھیں یا اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو شراکت سے مراد یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زائد افراد مل کر باہمی نفع اور نقصان کی شرط پر کاروبار کرنے کا کوئی معاہدہ کریں اور اس معاہدے میں سرمایہ اور خدمت کے لحاظ سے نفع اور نقصان میں ہر ایک شریک کار کا حصہ مقرر ہوگا تو یہ پارٹنرشپ یا شراکت کہلائے گی۔ اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور شرائط ہیں تو اس شراکت پھر فاسد تصور کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی فریق کو مقرر نفع دینا قرار پائے تو اسے شریک نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ سمپل سی پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اس کی اگر اقسام دیکھیں تو اس کی مین اقسام جو ہیں یا کائنڈس جو ہیں وہ اس کے دو ہیں۔ ایک پارٹنرشپ ان ایکویلٹی ہے اور دوسرا ان ایکول پارٹنرشپ ہے، یعنی مساوی شراکت پارٹنرشپ ان ایکویلٹی، اور غیر مساوی شراکت جو کہ ان ایکول پارٹنرشپ کہلاتی ہے۔ جب پارٹنرشپ والے یعنی شرکاء جو ہیں مساوی سرمایہ لگائیں اور نفع اور نقصان میں بھی برابر کے شریک ہوں تو اسے شرکت الموافضہ یعنی مساوی شراکت کہتے ہیں، یعنی پارٹنرشپ ان ایکویلٹی کہلایا جاتا ہے۔ اور اس میں ہر شریک دوسرے کا ضامن اور وہ کفیل بھی ہوتا ہے۔ ہر شریک کا فعل یا اس کا اقرار جو ہے دوسرے شرکاء کو بھی پابند کر دیتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ پابند ہوتے ہیں اور یہ کہلاتی ہے آپ کی پارٹنرشپ ان ایکویلٹی۔ اس کے علاوہ ان پارٹنرشپ ہے جس کو غیر مساوی شراکت بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب شرکاء نے کاروبار میں برابر رقم نہ لگائی ہو اور نہ برابر کے نفع و نقصان کے حامل ہوں تو اسے شرکت العنان یعنی غیر مساوی شراکت کہتے ہیں۔ اور اس میں پہلے سے طے شدہ شرائط کے بغیر ایک شریک کار کا فعل یا اقرار دوسرے شرکاء کو پابند کرنے کا موجب نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہے غیر مساوی شراکت، اور اس کی آپ نے ڈیفینیشن بھی دیکھ لی۔ اس کے بعد اگر ہم جائیں اس کی مزید اقسام کی طرف تو اس کی جو سرمایہ اور سامان کے حساب سے جو اگر اس کی ڈیفینیشنز دیکھیں تو اس میں پھر مزید اس کی 6 اقسام ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے پارٹنرشپ ان لیبر یعنی محنت کی شراکت۔ جب دو حصہ دار یا شریک کار محنت کی بنا پر کاروبار میں جو ہے سانجھ ہوتا ہے ان کا اختیار کرتے ہیں وہ سانجھ کو، تو ان کے نفع و نقصان کی بنیاد محنت پر ہوگی، اور اسے شرکت العمل یعنی پارٹنرشپ ان لیبر بھی کہتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں شرکت الاموال ہے، یعنی جس کو ہم پارٹنرشپ ان کیپٹل کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زائد افراد بالکل برابر یعنی مساوی رقم جمع کر کے کاروبار شروع کریں تو رقم کی مقدار کے مطابق ان کا نفع اور نقصان بھی مقرر ہوگا۔ یہ کہلاتا ہے آپ کا پارٹنرشپ ان کیپٹل۔ اس کے بعد شراکت الوجوہ ہے جس کو ہم پارٹنرشپ ان کریڈٹ کہتے ہیں۔ تو شرکت الوجوہ سے مراد ہے کہ کاروبار میں کسی شریک کار کا کوئی سرمایہ نہیں لگا ہوتا بلکہ سارا کاروبار ادھار پر ہوتا ہے، اور اسی کو ہم پارٹنرشپ ان کریڈٹ بھی کہتے ہیں۔ تمام شرکاء اپنے اپنے وسائل کے مطابق ادھار اشیاء لاتے ہیں اور مقررہ نفع یا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہے شرکت المضاربت۔ شرکت المضاربت یعنی شرکت المضاربت سے مراد یہ ہے کہ ایک شریک کار سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا اپنی کاروباری مہارت اور محنت اور ذہانت کو بروئے کار لا کر کاروبار کو چلاتے ہیں، اور دونوں شرکاء میں منافع اور نقصان تقسیم کرنے کا مساوی یا کم و بیش معاہدہ بھی طے پا سکتا ہے۔ یہ شرکت المضاربت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ مزاریت بھی ہے۔ اگر ایک شریک اپنی اراضی فراہم کرتا ہے، مزاریت سے جیسے مزارع، اگر ایک شریک اپنی اراضی فراہم کرتا ہے اور دوسرے شخص سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس پر کاشت کرے تو پہلا اراضی کا مالک دوسرا مزارع کہلائے گا اور پہلا جو ہے وہ مالک ہوگا۔ دونوں برابر کے نفع و نقصان کے حامل ہوں گے۔ اس کے بعد مساقات ہے۔ مساقات سے مراد ہے کہ کسی شخص نے درختوں کا باغ یا جنگل لگایا، اس کی نگہداشت دوسرے شخص نے اس شرط پر کی کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس کی ایک صورت باغات کے ٹھیکے کی بھی ہے۔ تو یہ ہے اس کی کائنڈس، اور کائنڈس کے بعد شرکاء کے جو اس کے پارٹنرز ہیں ان کے کچھ اختیارات، ڈیوٹیز اینڈ ان کے اوبلیگیشنز بھی ہیں۔ تو ہر شریک جہاں مخصوص اختیارات کا حامل ہے وہاں یہ اختیارات اس پر کچھ پابندی اور فرائض بھی عائد کرتے ہیں جن میں ہر شریک دوسرے کا مختار سمجھا جائے گا۔ غیر مساوی شراکت میں یہ اختیارات محدود ہوتے ہیں۔
اور ایک شریک بلا اجازت قرضہ لے سکتا ہے لیکن بلا اجازت مال ادھار نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے مضاربت جو اس کی قسم ہے اس میں جو نقصان ہے صرف سرمایہ دار کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ چند پوائنٹس تھے، اور اس کے بعد پھر ہم فسخ شراکت کو دیکھتے ہیں کہ شراکت جو ہے کس طریقے سے فسخ ہوتی ہے۔ تو ہر ایک شریک کار کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے معاہدہ شراکت کو فسخ کر دے، اور دوسرے کو مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں۔ اور ایک شریک کی وفات پر یا اس کا فرق ہوتا ہے کہ جب چاہے معاہدہ شراکت کو فسخ کر دے اور دوسرے کو مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں۔ اور ایک شریک کی وفات پر یا اس کا فرض کریں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، جسے ان ساؤنڈ مائنڈ کہتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی صورت میں بھی شراکت قائم رہ سکتی ہے، تاہم اسے فسخ بھی کرایا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کی درخواست مرحوم کے قانونی ورثاء کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج آپ کا لیکچر شراکت سے متعلق۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پارٹنرشپ کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں۔ تو یہ پھر آج کا لیکچر تھا، تب تک اگلے انشاءاللہ لیکچر میں پھر حاضری دیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔